السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ انفال پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 5 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین، رغبت دلائے مومنوں کو، علی القتال، قتال پر، قتال یعنی جہاد پر۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جہاد کی رغبت دلائیں، شوق دلائیں۔ رغبت دلانے سے مراد ہے کہ ان کو شوق دلائیں جہاد کا۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، ان اگر یکن ہوں گے منکم تم میں سے، عشرون 20، صابرون ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، مئتین 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ ان یکن اگر ہوں گے، منکم تم میں سے، عشرون 20، صابرون ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، مئتین 200 پر۔ وَإِن یکن اور اگر وہ ہوں، منکم تم میں سے، مئۃ 100، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، الفاً 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے۔ اس میں یہ جو پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جہاد کا شوق دلائیں، ان کو رغبت دلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے پہلے مسلمانوں کو خطبہ دیتے تھے اور ان کو جہاد کی رغبت پیدا کرتے تھے۔ یہ آپ غزوہ بدر پڑھ رہے ہیں تو غزوہ بدر کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا اور ان کو خوشخبری سنائی جنت کی۔ میں آپ کو اپنے لفظوں میں اس حدیث کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو شوق دلاتے ہوئے کہا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر اس نے کہا بخ بخ۔ بخ بخ عربی لوگ خوشی کے موقع پہ کہتے تھے، یعنی یہ خوشی کا اظہار ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ تو اس نے پھر کچھ کھجوریں نکالی، اس صحابی نے کچھ کھجوریں نکالی اور ان کو کھانا شروع کیا، لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میں دیر کر دوں گا پھر جنت میں جانے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا یہ تو طویل زندگی ہوگی۔ تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور آگے بڑھے اور جہاد کرنے لگے اور شہادت انہوں نے حاصل کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ میں نے اپنے لفظوں میں آپ کو اس کا بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو جہاد کا شوق دلاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ ایک ہی حدیث یہ والی یاد رکھیے گا۔ ان یکن اگر ہوں گے منکم تم میں سے، عشرون صابرون 20 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، مئتین 200 پر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے 20 مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہیں نا، ایمان والے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 200 یعنی 10 اور 100 کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اگر مسلمان 10 ہیں اور کفار 100 ہیں تو مسلمان ان سے جہاد کریں گے، جہاد پھر ان پر فرض ہے، لڑائی سے وہ بھاگ نہیں سکتے ورنہ گناہ ہوگا، ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی آیت اگلی ایک آیت آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ منسوخ بھی ہے، آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ والا حکم اب منسوخ ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر 10 اور 100 کی نسبت ہوگی، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہیں نا، تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، وہ میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتے، پسپائی نہیں اختیار کر سکتے، پھر ان کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اور اگر ہوں گے وہ تم میں سے 100، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، الفاً 1000 پر۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر مومن 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ ایسی قوم ہے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں،
تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 1 اور 10 کی نسبت بتائی ہے، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوں گے۔ تو یہ پہلے یہ حکم تھا کیونکہ ایمان مضبوط تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ انسانوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم منسوخ کر دیا، اس کو منسوخ کرنے والی آیت اس کے آگے ہی آئے گی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ الآن اب، خفف اللہ تخفیف کر دی اللہ نے، عنکم تم سے، تخفیف کا مطلب ہے کہ حکم ہلکا کر دیا، وعلم اور جانا، ان بے شک فیکم تم میں، ضعفاً کمزوری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو سخت حکم تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سخت حکم میں تخفیف کر دی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا 1 اور 10 کی نسبت تھی، یعنی ایک مسلمان نے 10 کافروں سے لڑائی کرنی تھی، ٹھیک ہے نا، 1 اور 10 کا تناسب تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ حکم جو سخت تھا نا تم پر بہت زیادہ، اس میں تخفیف کر دی ہے، اس کو ہلکا کر دیا تمہارے لیے، تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے۔ فَإِن يَكُن، پھر اگر ہوں، مِنکم مِیَّۃٌ صَابِرَۃٌ یغلبوا مِیَّتَین، تم میں سے 100، صابرۃ ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، مِیَّتَین 200 پر۔ وَإِن یَکُن مِنکم أَلْفٌ یغلبوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللہ، اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے 1000 1000، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، 2000 2000 پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے یا ثابت قدم رہنے والوں کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کیا کی ہے کہ اب ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی نا، اب 1 اور 2 کی ہے، یعنی اتنی تعداد ہو کہ ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہیں، تو ان پر جہاد فرض ہے، لڑائی کرنا فرض ہے، وہ میدان جنگ سے یا لڑائی سے جہاد سے نہیں بھاگ سکتے، اگر بھاگیں گے تو ان کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، نہیں کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، نہیں کسی نبی کے لائق ان کے یکون ہو لہو اس کے لیے اسرا قیدی، حتی یہاں تک یسخن فی الارض اچھی طرح سے خون بہا لیں زمین میں۔ تریدون تم چاہتے تھے، عرض الدنیا دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ چاہتا تھا آخرت، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قیدی نہیں رکھنے چاہیے تھے، ان کو اچھی طرح سے کافروں کا خون بہانا چاہیے تھا۔ تم دنیا کا مال یعنی فدیہ لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا تھا آخرت کا۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی جنگ تھی، تو اب کوئی واضح حکم نہیں تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا اب کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے نا، اپنی اسلامیت کی بکس میں بھی یہ پڑھا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کفر کی قوت و شوکت کو توڑنا ضروری ہے، یعنی کیا کیا جائے، ان کی طاقت کو توڑا جائے، اور ان قیدیوں کو، جو بڑے بڑے سردار قید ہوئے تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے، 70 بڑے بڑے سردار کافروں کی قتل ہوئے تھے، اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ کفر کا زور توڑا جائے اور ان سرداروں کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی رائے اس کے برعکس تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس مال سے آئندہ بھی جنگ کی تیاری کی جائے، یعنی ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑیں گے نا، اور وہ فدیہ مسلمانوں کی کام آئے گا، اسلام کو پھیلانے میں، کافروں کے خلاف جنگ کرنے میں کام آئے گا، ان کی یہ رائے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دی اور ان کی بات قبول کر لی، اور جو بدر میں قیدی ہوئے تھے نا 70 لوگ، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی تھی نا ان کا خون بہانے کی،
وہ والی رائے زیادہ بہتر تھی، آپ نے وہ والی رائے اختیار کرنی تھی۔ آپ فدیہ لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ارادہ آخرت کا کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو تم نے فدیہ لیا ہے نا، آپ نے بہتر صورت کو چھوڑ کے نا تو کم تر صورت کو اختیار کیا۔ یہ اس وقت کے لیے تھا، لیکن بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا نا، تو قیدیوں کے بارے میں اختیار ہے، جو حاکم ہوتا ہے نا اس کو اختیار ہے کہ وہ 3 باتوں میں سے جو سا مرضی اختیار کر لے، یا تو فدیہ لے لے، یا ان کو قتل کر دیا جائے قیدیوں کو، یا پھر احسان کے طور پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان قیدی جو کافروں کے پاس ہوں ان کو چھڑا لیا جائے کافر قیدی دے کے، ہے نا۔ تو یہ حاکم کو اختیار ہے کہ جون سی صورت اس کو بہتر نظر آئے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، لولا اگر نہ کتاب لکھی ہوئی ہوتی بات من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے سے، لمسکم ضرور چھوتا تم کو، پہنچتا تم کو، فیما اس کے بارے میں، اخذتم جو تم نے لیا، عذاب عظیم بڑا عذاب، بڑی سزا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اس بات کا اختیار نہ دیا ہوتا، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا اختیار دیا ہوا تھا نا، کہ قتل بھی کر سکتے ہیں اور فدیہ بھی لے سکتے ہیں اور احسان کے طور پر چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے آپ کو یہ اجازت نہ دی ہوتی تو آپ نے جو غلطی کی ہے اس پر آپ کو سزا ملتی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ بہترین صورت یہی تھی کہ کفر کا زور توڑنے کے لیے ان قیدیوں کو قتل ہی کیا جاتا، لیکن اب اللہ کی طرف سے اجازت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ نہیں کی ہے، لیکن بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی تھی کہ ان کو قتل ہی کیا جاتا۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے، جو غنیم تم نے مال غنیمت حاصل کیا، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، جیسے کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ نہیں کھا سکتے تھے، وہ ایک جگہ لا کے ڈھیر کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت حلال اور پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 5 یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔